پاکستان کے 80% علماء ان کی تنخواہیں ایک مزدور سے بھی کم ہیں، ریڑھی لگانے والے سے بھی کم ہے۔ اگر وہ ریڑھی لگا لیں تو تنخواہ سے زیادہ کما سکتے ہیں، لیکن آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی علماء نے اس لیے احتجاج نہیں کیا ہم جنازہ نہیں پڑھائیں گے، ہماری تنخواہیں بڑھاؤ، ہم جماعت نہیں کراتے، ہم نکاح نہیں پڑھاتے، ہماری تنخواہوں کو بڑھایا جائے۔ یہ طبقہ سلام کے قابل ہے جو اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے بغیر کسی احتجاج کے سر انجام دے رہا ہے۔ اور ایک ہی نقطہ نظر ہے، ان اجری الا علی اللہ، طبقہ اشرافیہ پاکستان کا پورے بجٹ کا 50% اپنی مراد کے لیے لے رہا ہے۔ گھر بھی فری ہیں، گاڑیاں بھی فری ہیں، ملازم بھی فری ہیں، بجلی بھی فری ہے، گیس بھی فری ہے، اور 75% بچوں کی تعلیم بھی فری ہے۔ اور کئی تو ایسے شہزادے ہیں، کئی 100 کنال پہ ان کے گھر ہیں، 100 کنال پہ غریب کو روٹی نہیں مل رہی، اور 100 کنال پہ گھر ہیں۔ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، حالات ٹھیک نہیں، لیکن طبقہ اشرافیہ ان کے یہ زیبائش و آرائش کی چیزیں ختم ہی نہیں ہو رہی۔ اور حضرات گرامی قدر، اس موقع پہ بات آئی ہے تو مناسب ہے میں سلام پیش کرتا ہوں اور آفرین ہے پورے پاکستان کے علماء پر، دیہاتوں میں ہوں، قصبوں میں ہوں یا شہروں میں ہوں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کسی مبالغے کے بغیر ان کی تنخواہیں ایک مزدور سے بھی کم ہیں، ریڑھی لگانے والے سے بھی کم ہے۔ اگر وہ ریڑھی لگا لیں تو تنخواہ سے زیادہ کما سکتے ہیں، لیکن آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی علماء نے اس لیے احتجاج نہیں کیا ہم جنازہ نہیں پڑھائیں گے، ہماری تنخواہیں بڑھاؤ، ہم جماعت نہیں کراتے، ہم نکاح نہیں پڑھاتے، ہماری تنخواہوں کو بڑھایا جائے۔ یہ طبقہ سلام کے قابل ہے جو اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے بغیر کسی احتجاج کے سر انجام دے رہا ہے۔ اور ایک ہی نقطہ نظر ہے، ان اجری الا علی اللہ۔ مجھے حیرانی ہوئی 2004 کے اندر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے ایک پروگرام میں جب میں شریک تھا، ایک صاحب پوچھنے لگے آپ کو پتہ ہے دیہات کا جو مولوی ہے اس کا نام کہاں لکھا ہوتا ہے؟ میرے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی، مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ اس نے کہا سنبھلو، کسی پنجاب کے پاکستان کے دیہات سے جا کے پٹواری کے کاغذ چیک کرو، جہاں کمیوں کا نام لکھا ہوگا وہاں مولوی کا نام لکھا ہوگا، دیکھ لو جا کے۔ یہ سلوک اگر معاشرہ کرے گا علماء کے ساتھ، اور پھر حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے، فلم انڈسٹری کے لیے پیسہ ہے، ہر شہر میں سینما کھولنے کے لیے پیسے ہیں، کرکٹ کے کھلاڑیوں کے لیے پیسے ہیں، لیکن کسی نے سنا ہو پاکستان کے کسی مدرسے کے لیے فنڈ ہو، کسی مسجد کے لیے ہو، علماء کی فلاح و بہبود کے لیے ہو؟ کنجروں کے لیے تو ہیں، ناچنے والوں کے لیے ہیں، لیکن علماء کے لیے نہیں۔ یہ علماء کے ساتھ سلوک ہے حکومت کا، اور معاشرے کا بھی اجتماعی سلوک اتنا اچھا نہیں ہے۔ اگرچہ انفرادی طور پہ لوگ احترام کرنے والے، ذرا سمجھے تو صحیح یہ نبیوں کے وارث ہیں، یہ امت کے چراغ ہیں، یہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، اور حضرات یہ آپ کی آنے والی نسلوں کے دین کے محافظ ہیں، اور جب تک یہ باقی ہیں خدا شاہد ہے دنیا باقی رہے گی، اور جب دنیا میں دین کے علماء نہیں رہیں گے دنیا بھی باقی نہیں رہے گی۔ جب ایک بندے نے نبی کریم علیہ السلام کو شکایت لگائی، میں محنت مزدوری کاروبار کرتا ہوں، میرا بھائی دین سیکھتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرما دیا، لعلک ترزق بی، اور شکایت لگانے والے اگر تمہیں روزی مل رہی ہے اس کے دین پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے مل رہی ہے،
تم کیا سمجھتے ہو ہماری فیکٹریوں کی وجہ سے ہمیں روزی ملتی ہے؟ ہماری ڈگریوں کی وجہ سے ملتی ہے؟ میری ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے ملتی ہے؟ کعبے کا رب گواہ ہے، آج اگر دنیا میں رونقیں ہیں، آج اگر فیکٹریاں چل رہی ہیں، آج اگر بڑی بڑی کمپنیاں چل رہی ہیں، آج اگر لوگوں کے کاروبار چمک دمک رہے ہیں، تمہیں نظر آئے نہ آئے، اس کی وجہ یہ ہے دنیا میں قرآن موجود ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے والے موجود ہیں۔ اور جب دنیا میں قرآن نہ رہے گا، جب دنیا میں قرآن کے عالم نہیں رہیں گے، عرش والا فرمائے گا دنیا کی ضرورت نہیں رہی، قیامت برپا کر دی جائے۔ ان کو بوجھ نہ سمجھو، یہ تمہاری بقا کے ضامن ہیں، یہ تمہاری بقا کے ضامن ہیں۔ اس لیے ہر اعتبار سے پورے معاشرے کو کم از کم دیہات کے علماء ہوں یا قصبوں کے ہوں یا شہروں کے ہوں، کم از کم اتنا تو کریں کہ وہ ایک قابل عزت آدمی کی طرح احترام کے ساتھ زندگی تو گزار سکیں، اور پھر عزت بھی اور احترام بھی اور محبت بھی، علماء کی نفرت نہ ہو دل میں، علماء سے محبت ہو۔ آج ایسے بھی لوگ ہیں اگر کلمہ سن لیں شاید نہ آئے، غسل کرنے کا طریقہ نہ آئے، قرآن کی ایک آیت پڑھنی نہ آئے، لیکن جب بھی بیٹھیں گے برا مولوی کو کہیں گے، گالی مولوی کو دیں گے۔ تکلیف اصل میں اسلام سے ہے، قرآن سے ہے، لیکن ان کو برا نہیں کہہ سکتے، مولوی کو برا کہہ کے بڑاس نکال لی۔ پچھلے دنوں میں ایک بہت بڑے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ فرمانے لگے بیٹا دین کی بات سننی ہو تو ایک مثال کو یاد رکھو۔ میں نے کہا جی بزرگوں سمجھائیں۔ فرمانے لگے شہد دی مکھی دیکھیے اور پونڈ بھی دیکھے۔ میں نے کہا جی دونوں دیکھیں۔ کہا دونوں پھول پہ بیٹھتے ہیں، پھول کا رس چوستے ہیں، شہد کی مکھی وہاں سے اڑتی ہے آ کے شہد بناتی ہے، اور پونڈ وہاں سے اڑتا ہے اور کسی کو ڈستا ہے، اس کے جسم میں آگ لگاتا ہے، وہ تل ملا اٹھتا ہے۔ دونوں پھول کا رس چوس کے آئے ہیں۔ میں نے کہا جی فرق کیا ہے؟ کہا فرق دل کی زمین کا ہے۔ علماء کی بات سننے کے لیے، علماء کی خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے، دین کے فیوز و برکات کو سیکھنے کے لیے دل کو صاف کر کے بیٹھیں، علماء کی محبت دل میں لے کے بیٹھیں، علماء کا احترام لے کے بیٹھیں، پھر شہد کی مکھی کی طرح آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے حضرات گرامی قدر دین کو قائم رکھنا ہمارا فرض ہے، اپنی نسلوں تک دین پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ اس لیے علماء سے محبت کریں، علماء سے احترام کریں، انہیں غنیمت سمجھیں، انہیں اپنے محسن سمجھیں، انہیں وقت کی ضرورت سمجھیں، انہیں اللہ کا انعام سمجھیں، انہیں نبیوں کے وارث سمجھیں۔ جو قرآن و حدیث کے سچے علماء ہیں یہ اس دنیا میں سب سے بڑے آپ کے محسن ہیں۔ لیکن خبر آتی ہے فلاں اتنا بڑا ڈانسر فوت ہو گیا ہے، فلاں اتنا بڑا مالدار فوت ہو گیا ہے، اور فلاں نے پہاڑ کی فلاں چوٹی سر کر لی ہے۔ کبھی خبر آئی ہو کہ پاکستان میں اتنا بڑا شیخ الحدیث ہے کہ صحیح بخاری اتنی دفعہ پڑھا دی؟ کبھی کسی نے سنی ہو؟ یہ بے قدری علماء کی دور نہ جائیں۔ اس فیصل آباد کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے وقت کے ولی اور بڑے بڑے علماء موجود ہیں۔ یہ قریب جامعہ سلفیہ ہے، وہاں کے شیخ الحدیث میرے استاد محترم ہیں۔ صحیح بخاری جو دنیا کی قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے، مسند حدیث پہ بیٹھ کے یہ چٹائیوں پہ بیٹھنے والے، یہ روکھی پھیکی کھانے والے، یہ زیبائش و آرائشوں کو ٹھکرانے والے، یہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے، یہ مشن نبوی کو جاری رکھنے والے، صحیح بخاری کا درس مصلی پہ بیٹھ کے زندگی میں 50 مرتبہ صحیح بخاری شروع سے لے کے آخر تک پڑھا دی ہے۔ صحیح بخاری شیخ الحدیث مولانا ارشاد الحق قصری ہیں۔ شاید دنیا کی کوئی ایسی بڑی لائبریری ہو جہاں ان کی کتابیں موجود نہ، کوئی جانتا ہے ان کو؟
حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ، حافظ شریف صاحب، بڑے بڑے علماء جو علم کے، جو تقوی اور پرہیزگاری کے اس دور میں پہاڑ ہیں، اگرچہ ایک عالم کو بذات خود خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ میری تعریف ہو، خود خواہش نہیں کرنی چاہیے، اور ویسے ضرورت بھی انہیں نہیں، معاشرے کو ضرورت ہے، وگرنہ جن کی تعریف عرش والا اپنے عرش پہ کر رہا ہے انہیں دنیا والوں کی ستائش اور ان کی تعریفوں کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن ہمارا فرض بنتا ہے قرآن کا احترام، قرآن سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے علماء کا احترام، یہی ہماری کامیابی ہے دنیا کی اور یہی آخرت کی، اور یہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے مطابق زندہ رہنے کی اور اسی پہ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ماہانہ درس قرآن و حدیث جیسے مسجد ہادہ میں الحمدللہ ہو رہا ہے۔